ایلون ماسک دنیا کے امیر انسان کیسے بنے؟ 2020 تک جس شخص کا نام دنیا کے امیر ترین افراد کی فرصت میں بھی نہیں تھا، اور 2021 کے آغاز میں اس کا نام دنیا کے امیر ترین افراد کی فرصت میں سب سے اوپر تھا، اور اس کے بعد فرانس کے برنارڈ آرنولڈ نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اور دوستوں، اب دوبارہ 1 جولائی 2023 تک دنیا کا سب سے امیر آدمی ایلون ماسک بن گیا ہے، جو الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا کے CEO ہے۔ اس کی مالیت $237.7 بلین ہے۔ وہ پچھلی ہی منتھ جون میں فرانس کے برنارڈ آرنولڈ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے نمبر پر آ گئے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے کبھی کسی کام یا تخلیق کے بارے میں سوچا تو اسے سچ کر کے ہی دکھایا۔ بس یہ ہے کہ اس شخص کو کچھ سوچنے کی دیر ہی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، کیونکہ اس شخص کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز بیٹھی ہے، وہ یہ کہ کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی خوبیاں اس میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے آج ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم آپ کو ان کی زندگی کے ان خاص باتوں اور حالات سے آگاہ کریں گے تاکہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں کہ ایلون ماسک دنیا کا امیر ترین شخص کیسے بن گیا۔ ایلون ماسک کو ان 5 خوبیوں نے دنیا کا امیر ترین انسان بنا دیا۔ پہلی خوبی جو ان میں پائی جاتی ہے وہ ہے آپ کا مقصد۔ زندگی میں کامیابی کے لیے مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری خوبی جو ان میں پائی جاتی ہے وہ ہے لرننگ۔ تیسری خوبی جو ان میں پائی جاتی ہے وہ ہے خود اعتمادی، جو کہ سکسیس کے لیے ضروری ہے۔ اور چوتھی خوبی خطرہ مول لینا، رسک لینا۔ اور 5ویں خوبی ان کا اپنے کام پر فوکس ہے۔ ناکامی اور کامیابی ان 5 پہلوؤں کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ ایلون ماسک 51 سال پہلے 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ایلون ماسک کے والد انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ پائلٹ بھی تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے اس کے والدین ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے والد کے ساتھ رہنا پڑا۔ اسے تنہائی میں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ چھوٹی عمر میں اس نے 1 سال میں سکول کی پوری لائبریری پڑھ ڈالی، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی بہت سی کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنے کا شوق ان کی عادت میں شامل ہو گیا، اور یہ چیز ان کی زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی خاصیت رہی ہے۔ اس کے بعد سیکھنے کا جذبہ اور توجہ کا لیول ان کی دوسری خوبی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا فوکس لیول اتنا زیادہ تھا کہ کتابیں پڑھتے ہوئے وہ کسی کی آواز سے بھی پریشان نہیں ہو سکتے تھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کا ان کا تجسس شدید ہوتا گیا۔ اسی دوران سیکھنے کی چاہت کے باعث اس نے 10 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا اور خود کتابوں کے علم سے پروگرامنگ سیکھ کر کوڈنگ سیکھی۔ 12 سال کی عمر میں ان کی پاور آف کریٹیوٹی ایسی تھی کہ کمپیوٹر پر ویڈیو گیم بنا لی، جسے اس نے $500 میں ایک کمپنی کو فروخت بھی کیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کا اعتماد کئی گنا بڑھ گیا، اور وہ سمجھ گیا کہ کامیابی ملے تو پیسہ خود بخود آ جاتا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مختلف کتابیں پڑھتے ہوئے ایلون ماسک نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی ایسا کاروبار کریں گے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور یہاں سے اسے حیرت انگیز نظارے نظر آنے لگے اور سوچنے لگا ان کو کیسے پورا کیا جائے۔ ایلون ماسک کے اعتماد سے ان کے اندر ایک اور پاور نے جنم لیا، جس کا نام تھا رسک اینڈ انویسٹمنٹ۔ اس پاور کی مدد سے اس نے رسک مینجمنٹ سیکھا اور انویسٹمنٹ کی طاقت کو سمجھا۔ اس لیے ایلون ماسک نے انسان کی کامیابی اور اچھائی کے بڑے بڑے منصوبوں پر کام شروع کیا اور انہیں پانی کی طرح استعمال کیا، یعنی اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے خرچ کر دیا۔ اگست 1995 میں ایلون ماسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر GIP2 کے نام سے ایک سافٹ ویئر کمپنی شروع کی، جسے بعد میں کمپیک نامی دیو ہیکل کمپنی نے $307 ملین دے کر خرید لیا۔ زمین پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آلودگی، گلوبل وارمنگ، آبادی اور بے روزگاری کو دیکھ کر انہوں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ زمین مستقبل میں زندہ نہیں رہے گی۔ اس لیے اس نے اپنی دماغ کو استعمال کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ زمین کے لوگوں کو مریخ یعنی مارس پر لے جائے گا اور وہاں انسانوں کی ایک نئی خوشکن دنیا قائم کرے گا، جس کی وجہ سے 2002 میں ایلون ماسک نے اسپیس ایکس کے نام سے ایک کمپنی قائم کی۔ یہ دنیا کی پہلی نجی کمپنی ہے جس نے اپنا راکٹ خلا میں چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایلون ماسک کو ناکامیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایلون ماسک نے 2 افراد کے ساتھ مل کر ٹیسلا کے نام سے ایک کمپنی بھی شروع کی۔ اسپیس ایکس نے اپنا پہلا راکٹ 2006 میں لانچ کیا۔ یہ راکٹ لانچنگ کے 41 سیکنڈ بعد اڑا۔ اس کے بعد بہت پیسہ لگا کر دوبارہ ایک اور راکٹ بنایا اور اسے لانچ کیا۔ اس بار راکٹ خلا میں گیا لیکن مدار تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد دوبارہ تیسرا راکٹ تیار کر کے لانچ کیا گیا۔ یہ راکٹ خلا میں جاتے ہی راستے سے ہٹ گیا۔ ایک راکٹ کی مسلسل ناکامی
इसके अलावा लॉन्च करने में इतनी रकम खर्च हो चुकी थी कि स्पेस एक्स कंपनी अब दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पैसे की कमी की वजह से टेस्ला कंपनी में मुसलसल फंडिंग नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से अपनी अगली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम करने वाली टेस्ला कंपनी भी ठप हो गई और सारा काम ठप हो गया। इस बार एलोन मस्क ने सोचा कि अब एक आखिरी शर्त देखी जाएगी। बस फिर क्या था, सब कुछ दांव पर लगाकर चौथा रॉकेट तैयार किया। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मिशन मुकम्मल है। यहाँ तो मिशन सिर्फ कामयाब ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ नासा ने भी $1.5 अरब के मंसूबे का ठेका दे दिया और दूसरी जानिब टेस्ला मोटर ने तेजी से काम किया और देखते ही देखते टेस्ला कंपनी के शेयर आसमान को छूने लगे। आपको बताता चलूं कि एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है और इस तरह 2021 तक एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। एलोन मस्क से पहले दुनिया के अमीर तरीन शख्स का आगाज अमेज़न के बानी जेफ बेजोस के नाम था। उन्होंने भी जिंदगी में इतनी नाकामियों का सामना किया कि अगर कोई सादा सोच रखने वाला शख्स होता तो वो मकसद के हसूल का ख्याल बहुत पहले ही दूर कर देता, लेकिन इनकी खासियत ये थी कि वो खुद एतमाद और मजबूत सोच रखने वाले इंसान हैं। इन्हें अपने इल्म और काबिलियत पर भरोसा होता है, जिसकी वजह से वो तमाम तर नाकामियों के बाद भी हिम्मत नहीं हारते बल्कि इनसे सीखकर दोबारा कोशिश करते हैं और कामयाबी हासिल करने तक बाज नहीं आते। सिर्फ इन तमाम खसूसियात और सलाहियतों की वजह से फोर्ब्स के मुताबिक आज एलोन मस्क का शुमार टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में होता है। एलोन मस्क ने 12 किताबें तजवीज़ की जिन्होंने इनकी जिंदगी बदल दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।